کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشنز کے اندر کم از کم 50% اضافہ کیا جائے۔ جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو آپ علاج کی سہولت نہیں دیتے، تو وہ ان کو زیادہ ضرورت ہے علاج کی، وہ اس عمر میں ہوتے ہیں، اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ ان کو علاج کی سہولت دی جائے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ جو ہے اس سے 100 ارب روپیہ نکالا گیا ہے جو کہ دوسری مختلف جگہوں پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس کو قانونی طور پر کر ہی نہیں سکتے، یہ ورکرز کا پیسہ ہے، ان کی اپنی جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہے، یا جو فیکٹری کے مالکان ہیں وہ قانون کے مطابق ورکرز اور وہ ایک میوچل فنڈ میں یہ پیسے دیتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اس کو جس جگہ سے بے مرضی استعمال کر سکیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو 10,79,50,000 جو پاکستانی ہیں وہ غربت کا شکار ہے، اور اگر یہ سروے جو نئی مردم شماری ہے اس کے مطابق آئے گا تو اس میں اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میں کوئی آج لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا، اگر کوئی سوال ہوا تو اس کا جواب دوں گا۔ ہم کچھ مطالبات رکھ رہے ہیں، کل جس طرح سے میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی ہوگی اس میں بھی لے کر جائیں گے، اور اس سے پہلے آج حکومت کے سامنے ہم یہ مطالبات رکھ رہے ہیں۔ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں اور پینشنز کے اندر کم از کم 50% اضافہ کیا جائے، اور یہ اضافہ میں 500% نہیں مانگ رہا، یا میرے ساتھ اس وقت نظر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، پنجاب کے صدر ہیں، ذوالقرنین صاحب KPK کے، اور باقی ہمارے عہدیداران سارے پیپلز لیبر بیورو کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے لیے دونوں ہی چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی بڑے قابل قدر ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ ان کی تنخواہوں میں 500% اضافہ ہوا ہے، ہم تو اس میں سے بھی ایک صفر اتار کر مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور یہ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ جو کم از کم تنخواہ ہے وہ اس وقت 37,000 ہے، منیمم ویج جو ہے، اس کو ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو 50,000 کیا جائے، کم از کم تنخواہ، چونکہ اس سے نیچے پھر گزارا نہیں ہوتا۔ EOBI کی جو پینشن ہے اس میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ EOBI کی پینشن میں 100% اضافہ کیا جائے۔ اس وقت تقریباً 10,000 ہے، 10,000 کے قریب ہے، تو اور اس کے ساتھ علاج بھی، جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ صنعتی مزدوروں کے لیے، جو لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کو آپ علاج کی سہولت نہیں دیتے، تو وہ ان کو زیادہ ضرورت ہے علاج کی، وہ اس عمر میں ہوتے ہیں، اس جگہ پہ ہوتے ہیں کہ ان کو علاج کی سہولت دی جائے۔ اسی طرح سے جو صنعتی مزدور ہیں ان کے لیے جو ڈیتھ گرانٹ ہے وہ 8 لاکھ ہے، اس کو ہم 10 لاکھ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ جو میرج گرانٹ ہے وہ 4 لاکھ ہے، اس کو 5 لاکھ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی پنجاب کے اندر خاص طور پر، یہ ہم پنجاب میں بھی بات کریں گے جا کر، ورکرز ویلفیئر فنڈ جو ہے اس سے 100 ارب روپیہ نکالا گیا ہے جو کہ دوسری مختلف جگہوں پہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس کو قانونی طور پر کر ہی نہیں سکتے، یہ ورکرز کا پیسہ ہے، ان کی اپنی جیبوں سے نکلا ہوا پیسہ ہے، یا جو فیکٹری کے مالکان ہیں وہ قانون کے مطابق ورکرز اور وہ ایک میوچل فنڈ میں یہ پیسے دیتے ہیں، یہ گورنمنٹ کے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اس کو جس جگہ سے بے مرضی استعمال کر سکیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو قومی اداروں کی نجکاری ہے اس وقت، اس میں PIA ہے، پاک PWD ہے، PTV ہے، اس میں واپڈا ہے، OGDCL ہے، سول ایویشن ہے، سکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسپتال ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، زرعی بینک سمیت اور بے شمار ادارے ہیں جن کی یہ پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس پالیسی کی بالکل سخت مخالفت بھی کرتے ہیں، مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی بند کی جائے فوری طور پر۔ اسی طرح سے یوٹیلٹی سٹورز کو بند کیا جا رہا ہے، اس میں سے 5,000 ملازمین کو نکال دیا گیا، جبکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ان ملازمین کو نہیں نکالیں گے۔ قومی اسمبلی کے فلور پہ وعدہ کیا تھا، منسٹر رانا تنویر صاحب نے وعدہ کیا تھا، لیکن اب انہوں نے 5,000 نکال دیے اور باقی کو بھی نکال رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم چونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے دے رہے ہیں اس لیے یوٹیلٹی سٹورز کو ہم بند کر رہے ہیں۔ یوٹیلٹی سٹورز میں وہ لوگ آتے ہیں جو لوگ BISP میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہیں آتے، جو عام ملازمین ہیں، غریب ملازمین ہیں، آپ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں۔
تو یہ جو ہم مطالبات کر رہے ہیں یہ سب کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے لیے بھی کر رہے ہیں، جو یہاں پہ کیمرہ مین ہیں یا رپورٹرز ہیں یا جو اخباری ملازمین ہیں یا جتنے بھی صنعتی مزدور ہیں، سب کے لیے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سمپل اور سادہ سی بات ہے جو ان معیشت دانوں کو سمجھ نہیں آتی، ایک عام مزدور کو بھی سمجھ آ رہی۔ ایشو کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم کر رہی، مہنگائی کم ہو جائے گی جب لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں ہوگی تو مہنگائی تو اپنے آپ کم ہو جائے گی۔ 4-5 سیکٹرز ایسے ہیں جو پیسے اپنے پاس نہیں رکھتے، خرچ کرتے ہیں۔ کسان نہیں رکھتا۔ اس وقت آج جو اکنامک سروے آف پاکستان جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق اس وقت ساری میجر فصلیں جو ہے وہ منفی میں ہیں اور 0.6% گروتھ ہے اس کے اندر جو بتا رہے ہیں۔ اور یہ بھی مجھے لگتا ہے وہ لائف سٹاک کے اندر اور ادھر ادھر سے باتیں کر رہے ہیں، ورنہ آپ گندم، چاول، مکی، باقی جتنی بھی فصلیں ہیں، کپاس، ساری میجر فصلیں ڈاؤن گئی ہیں۔ اس کی تفصیل آج وہ چھپ جائے گی، آپ کے سامنے آ جائے گی۔ ملازم پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتا، اس کو پتا ہوتا ہے مجھے اگلے مہینے پھر تنخواہ۔ اگر آپ ملازم کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے، کسانوں کے پاس پیسے جائیں گے، پینشنر نہیں رکھتا، مزدور نہیں رکھتا، اس نے تو جو کرنا ہے کھانا ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو غریب عورتیں، غریب ترین عورتیں پیسے لیتی وہ اپنے پاس نہیں رکھتی۔ اور جب یہ پیسے نہیں رکھتے تو یہ کدھر جاتے ہیں؟ ان کو تنخواہ ملتی دکانداروں کے پاس جاتے ہیں۔ دکاندار کہاں پہ جاتے ہیں؟ لاہور یا پنڈی کی بڑی مارکیٹوں میں جاتے ہیں، کراچی کی بڑی مارکیٹوں میں جاتے ہیں، کوئٹہ کی بڑی مارکیٹوں میں جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کدھر جاتے ہیں؟ وہ آگے بڑی بڑی ملوں والوں کے پاس جاتے ہیں جو کراچی کے اندر، فیصل آباد کے اندر، پنڈی کے اندر یا باقی جگہوں پہ جو بڑی بڑی ملیں ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو ایک طرح سے پورا سائیکل جو ہے وہ چل جاتا ہے معیشت کا۔ اور ان کو یہ چھوٹی سی بات ہے جو سمجھ نہیں آتی، اور یہ کہتے ہیں جی کوئی معیشت دان ہوگا، وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس میں۔ یہ پیپلز پارٹی کے ایک عام کارکن کو، محنت کش طبقے کے عام کارکن کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ یہاں سے ہمارے راجہ پرویز صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں، آپ کو یہ پوری معیشت آپ کو سمجھا دیں گے۔ آپ کسی بھی مزدور سے پوچھ لیں، معظم صاحب بیٹھے ہیں وہاں سے، یہ پوسٹ آفس سے ہیں، باقی دوست ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کیفیت ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کریں، اور اگر یہ مطالبہ نہیں مانا جاتا تو کل ہم اس کے بعد پھر اگلے لائے عمل کا جو ہے وہ ہم اعلان کریں گے۔ کل کچھ تنظیمیں یہاں پہ مظاہرہ بھی کر رہی ہیں اپنی ڈیمانڈز کے لیے، ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کل میں خود بھی اس مظاہرے کے اندر جاؤں گا اور باقی دوستوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان مظاہروں کے اندر جائیں۔ بہت شکریہ، اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں۔ ایک تو بات یہ سارے بجٹ کا پیش ہو رہا ہے، آپ تجاویز آج لے کر مطلب جب بجٹ کی تیاری ہوئی تھی اس وقت آپ نے کیا تجاویز مانگی تھی؟ نہیں، ہم نے دیکھے اس کا جو آخری بجٹ کے اندر جو آخری آئٹم ہوتی ہے نا، جب کیبنٹ کے پاس کل پیش ہوگا بجٹ، تو اس میں بھی جب سارا بجٹ ڈسکس ہو جائے گا تو تب جو آخری آئٹم ہوتا ہے نا وہ وزیر خزانہ رکھتا ہے تنخواہوں میں اضافہ، اس میں پینشنز کے اندر اضافہ، اور یہ جو چیزیں وہ آخری آئٹم میں رکھتے ہیں۔ تو ہم نے آج اس لیے رکھا ہے کہ آج وہ دیکھ لیں، میں نے اس دن صدر مملکت سے بات کر کے یہ ساری ہم نے پہلے پبلش کر دی ہیں، گورنمنٹ کے پاس چلی گئی، ہماری تجاویز گورنمنٹ کے پاس چلی گئی، ہمارے مطالبات چلے گئے، ڈیمانڈ چلی گئی۔ لیکن آج بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ کل بجٹ ہے تو ہم اس کو پھر یاد دہانی کرواتے۔ سر یہ بتائیے گا کہ چونکہ پیپلز پارٹی حکومت کی اتحادی جماعت کی ہے اور پارلیمنٹ میں کا جو بجٹ پیش ہوگا اس کو سپورٹ بھی کریں گے، تو پارٹی سطح پر کیا آپ کے اس مطالبے کو سپورٹ کیا جائے گا؟ کیا پارلیمنٹ میں حکومت سے یہ مطالبہ سامنے آئے گا؟ دیکھیے، خورشید شاہ صاحب اور باقی جو سینئر لیڈر ہیں انہوں نے تو یہ خود سے ہمارے بھی مطالبات سے پہلے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس وقت جو مہنگائی ہے جس کا عذاب اس وقت سارا ملک جھیل رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ ضروری ہے کہ آپ یہی مطالبات ہیں، تقریباً 50% تنخواہوں میں اضافہ ہے، پینشنز میں اضافہ ہے، تو یہ چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں۔ تو کل ہم جا کر جو پارلیمانی پارٹی ہے اور اس کے بعد بھی ہم اپنی چیئرمین صاحب جب واپس آ جاتے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ایک بہت شاندار اپنا وزٹ کر رہے ہیں،
तो उसके बाद वापस आते हैं तो हम उनसे भी मीटिंग करेंगे और उनके सामने भी ये मुतालबात रखेंगे, और उसके बाद हम सूबों में भी जा रहे हैं, सूबों में जाकर भी अपने मुतालबात दोहराएंगे। सर, हुकूमत का कहना है कि माशी मुश्किलात की वजह से वो बहुत ज़्यादा तनख्वाहों के पेंशन में इजाफा करने की पोजीशन में नहीं है, तो ऐसे में क्या आप चेयरमैन सेनेट से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी तनख्वाह में जो 500% इजाफा हुआ है मुलाजमीन से यकजहती के लिए उसको अदाकाराना तौर पर विड्रॉ कर लें? हम मुतालबा ये करेंगे कि चलो उतना नहीं तो जितना हम मांग रहे हैं इतना इजाफा हमारी तनख्वाहों में किया जाए, 500% ही कर दें, 500% नहीं तो चलो हम तो 50 मांग रहे हैं, तो वो दोनों के ऊपर भारी जिम्मेदारी होती है कि चूंकि उनकी मुराद तनख्वाह में इजाफा हुआ है तो मेहनत कशों की मुराद और तनख्वाह, इससे पहले पार्लियामेंटेरियंस की भी हुआ है, उससे पहले जो तनख्वाहों जो पेंशन्स का है, मैं तो इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भी ये कहना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूँ, जो आपके पास उसूल है, जो आपका उसूल है तनख्वाह पेंशन्स का, वो उसकी जरा नजर करम इधर मेहनत कशों पे भी जरा कर दी जाए, वो भी डाल दीजिए। शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी और बाकी बहुत सारे इदारों के अंदर ईद पे भी तनख्वाहें नहीं दी, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि पाक PWD और बाकी इदारों के अंदर भी जो है बेशुमार इदारे हैं शाह साहब उसमें जिसमें तनख्वाहें नहीं दी गई। बहुत शुक्रिया जी आप सब।